السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے شرائط نماز کے بارے میں کہ شرائط نماز کتنی ہیں اور کیا کیا ہے، اور شرائط نماز کہتے کسے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے حافظ عالم لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جنہیں شرائط نماز کے بارے میں نہیں معلوم کہ شرائط نماز کیا ہے، کتنی ہے۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوال کسی عالم دین سے جا کر پوچھ نہیں سکتے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ پوچھیں گے نہیں، شرم کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بہترین پلیٹ فارم یوٹیوب کے ذریعے آپ تک وہ ساری باتیں پہنچائی جائے جو ایک مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شرائط نماز کہتے کسے ہیں، اور پھر شرائط نماز کتنی ہیں اور کیا کیا ہے، تھوڑی بہت تفصیل ڈیٹیلز کے ساتھ۔ شرائط نماز کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے بغیر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے۔ اگر آپ نے نماز سے پہلے شرائط نماز کو ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور شرائط نماز کل 6 ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت یعنی نمازی کے جسم کا، اس کے کپڑوں کا، اور جس جگہ پر نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ اور دوسری چیز ہے ستر عورت، یعنی مرد کا ناف کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری۔ اور یہاں پر اکثر نوجوان بھائی غلطی کر جاتے ہیں کہ کوئی یا تو پھٹی ہوئی جینس پہن کر نماز پڑھنے آ جاتا ہے، اور کوئی اتنا شارٹ ٹی شرٹ یا شرٹ پہن کر آ جاتا ہے کہ رکوع میں یا پھر سجدے کی حالت میں ان کا پیچھے کا حصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی وقت ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نیت، یعنی آپ جو نماز پڑھیں گے فرض، واجب، سنت، اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز ہے استقبال قبلہ، یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے اوپر باندھ لینا، اب نماز شروع ہو گئی۔ اور تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز کے ختم ہونے تک پہلی 5 شرطوں کا موجود ہونا ضروری۔ اگر نماز کے دوران پہلی 5 شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہو گئی، یعنی اگر ایک بھی نہیں پائی گئی تو پھر آپ کی نماز اسی وقت باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔